انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے ایک بہت ہی دل کو لبھانے والا قرآن، یہدی الی الرشد، جو نیکی اور رشد اور ہدایت کی طرف رہنمائی کر رہا ہے، فآمنا بہ، تو ہم تو ایمان لے آئے۔ اس وقت بھی میں نے کہا تھا یہ لمحہ فکریہ ہے، ایک دفعہ کیا اجتماع ہے قرآن کا، اور وہ بندے کہاں سے کہاں پہنچ گئے، وہ داعی بن گئے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم نے اس معنی میں قرآن کبھی پڑھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں۔ سنتے ہیں تو وہ خیبر میل کی سپیڈ سے جو پڑھ رہا ہوتا قاری، 5 دن میں پورا قرآن، 6 دن میں پورا قرآن، اور اشتہار دیے جا رہے ہیں۔ یہ ہے ہمارا ریچول۔ یہاں تو 20 منٹ میں ہو جاتی ہے، یہاں 30 منٹ، یہاں چلو وہاں اور سے بھی کم میں ہو جاتی ہے، وہاں چلو۔ قرآن کا نتیجہ تو یہ نکلنا چاہیے وہ آپ کو پوزیس کر لے، جانے نہ دے۔ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اب ہم کبھی بھی اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ وَإِنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا، اور یقیناً ہمارے رب کی عزت شان بہت بلند ہے۔ مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اس نے نہیں اختیار کی نہ کوئی بیوی اور جوڑو نہ کوئی اولاد۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یقیناً ہمارا جو بے وقوف ہے بڑا، مراد یہاں پہ ہے وہی عزازیل، ابلیس، لعین، وہ چونکہ ہمارا ذرا بڑا بدگر ہے، تو وہ جو کچھ کہتا رہا ہے وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، ہم تو اس گمان میں رہے، خوش گمانی میں، کہ جن اور انسان اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ نہیں باندھیں گے، لیکن وہ بدماش تو جھوٹ باندھتا رہا۔ ہم نے اپنی شرافت میں اس کی بات کو مان لیا۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ جو انسانوں میں سے مرد ہیں وہ جنات کے مردوں میں کی حفاظت پکڑتے ہیں۔ یہ ہوتا تھا ان کا طریقہ، وہ سمجھتے تھے کہ بیابان میں جو ہے جنات رہتے ہیں اور وہ ان کے جو ہیں سردار بھی ہیں، تو اب راستے نے پڑاؤ ڈالا ہے جنگل میں، تو سب سے پہلے کہتے تھے کہ ہم اس جنگل کے، اس بیابان کے جنات کی ہم پناہ میں آتے ہیں۔ اب وہ سنتے ہوں گے یہ بے وقوف، یہ آدم کی اولاد، ہمارے تو جد امجد کو نکال دیا گیا جنت سے اس لیے کہ اس کو سجدہ نہیں کیا، یہ ہمیں معبود بنائے بیٹھے ہیں، ہماری پناہ طلب کر رہے ہیں۔ لہذا ان میں اور سرکشی پیدا ہو گئی اور اکڑ گئے کہ یہ انسان ہو کر یہ ہماری پناہ مانگ رہے ہیں، ہم سے طلب کر رہے ہیں پناہ، تو اس سے ان کے اندر اور زیادہ سرکشی پیدا ہو گئی۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور دیکھو انہوں نے بھی ایسا ہی سمجھا جیسا کہ تم نے سمجھا ہوا ہے کہ اللہ کسی کو نہیں اٹھائے گا۔ اس کے 2 معنی ہیں، یعنی بعد سے بعد الموت کوئی نہیں ہے، مرنے کے بعد جی اٹھنا نہیں ہے، اور یہ بھی کہ شاید اب اللہ کسی اور کو رسول بنا کر نہ بھیجے، أن يبعث الله أحدا، اس لیے کہ 600 برس بیت چکے تھے، وہ تورات سے واقف تھے جو سورہ احقاف میں تذکرہ آیا ہے، فترت وہی 600 برس، جو یہ طویل ترین وقفہ تھا نبوت کا، کہ کوئی نبوت کوئی رسالت دنیا میں نہیں، تو ان کو یقیناً اس سے خیال ہوا ہوگا کہ بس اب ختم ہوا معاملہ، اب کوئی اور رسول نہیں آئے گا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور ہم نے ذرا ٹٹولا آسمان کو، ہم نے چاہا کچھ خبریں لے کر آئیں ذرا غیب کی، فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُعُبًا، تو ہم نے تو پایا اس کو کہ وہ بھرا ہوا ہے سخت چوکیداری سے، اور انگارے رکھے ہوئے ہماری ہمیں کھدیڑنے کے لیے۔ یعنی یہ کہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ کوئی واقعی وقت ایسا ہے، کیونکہ یہ سارا انتظام خاص طور پر جب کہ وہی یہ نبوت آتی تھی تو اہتمام کر لیا جاتا تھا۔ عام حالات میں کوئی بات نہیں، روح اتر رہے ہیں فرشتے، اور یہ جو ہے یہ آگ سے بنے ہیں، وہ نوری ہیں یہ ناری ہیں، کچھ نہ کچھ ان سے یارانہ گانٹھ کے کچھ نہ کچھ ان سے لے لیتے تھے، یا یہ کہ اچک لیا، من استرق صراقۃ، کسی نے کوئی چیز جو ہے کہیں سے لے لی۔ لیکن اب جو ہم نے دیکھا ہے آسمان کو، تو واقعی وہاں تو بڑے سخت پہرے لگے ہوئے، یعنی کوئی نہ کوئی وحی کا سلسلہ ہے اور نبوت آنی ہے، اور وہ نبوت ہمیں تو مل گئی، ہم جا کر سنائے کلام اور ہم ایمان لے آئے۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور ہم وہاں بیٹھا کرتے تھے، وہاں پہ گھاٹ میں بیٹھا کرتے تھے کچھ سنگل لینے کے لیے، مقاعد، مقعد بیٹھنے کی جگہ، مورچہ جہاں پہ بیٹھا جائے،
ہم وہاں پر اپنے ٹھکانوں میں بیٹھا کرتے تھے فمن یستمع الان، لیکن اب اگر کسی نے کچھ سننے کی کوشش کی یجد لہ شہابا رصدا، وہ پائے گا اپنے واسطے ایک انگارہ گھات میں، میزائل پیچھا کرے گا اس کو۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَوْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔ معلوم ہوتا بہت بڑے عالم تھے یہ، تورات کے جاننے والے، انہوں نے ایک ایسی عظیم بات کہی ہے یہ، ہمیں یہ معلوم نہیں کہ آیا زمین میں بسنے والے ان انسانوں کی کوئی شامت آ گئی ہے یا اللہ نے ان کے لیے کسی بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ رسالت آئے گی تو دو ہی نتیجے ہیں، یا تو کوئی عذاب آنے والا ہے اب، اس لیے کہ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، یا تو کوئی بہت بڑے پیمانے پر انسانوں کی شامت آنے والی ہے، جیسے قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح کا حشر ہوا تھا، وہ ویسا ہی حشر ہونے والا ہے۔ اللہ لا نظری، ہم نہیں جانتے اشر ارید بمن فی الارض، زمین والوں کے لیے کسی شر کا فیصلہ کیا گیا ہے، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ان کے لیے ان کے رب نے بھلائی کا، خیر کا ارادہ کیا ہے۔ ظاہر بات ہے نبوت اور رسالت محمدی خیر پر منتج ہوئی۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور دیکھو ہمارے اندر نیک بھی ہیں، جنات نیک بھی رہے ہیں اور دوسری طرح کے بھی ہیں، بد نہیں کہا، یہ ہے حکمت تبلیغ، بروں کو بھی برا نہ کہو، ہاں دوسری قسم کے بھی ہیں، نیک بھی ہے اور دوسری قسم کے بھی ہیں۔ کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم تھے مختلف راستوں پر جو کہ ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے تھے۔ یہ قددا جو آیا تھا نا، قدت قمیصہ، پھٹ جانا قمیص کا۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا، اور ہم نے یہ جان لیا کہ ہم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، ہرا نہیں سکتے، نہ زمین میں بھاگ کر، اور ہم کہیں بھاگ کر زمین میں اللہ کو شکست نہیں دے سکتے، اس کی پکڑ سے نکل نہیں سکتے۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور ہم نے تو جب وہ ہدایت سنی، الہدا سنا، اس کی استماع ہم نے کیا، ہم تو اس پر ایمان لے آئے۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، تو جو کوئی بھی زبردستی ہوگی، کچھ زیادتی ہوگی، جیسے جیسے ان کے اعمال صالحہ ہیں پورے پورے اللہ تعالیٰ ان کا اجر ان کو دے دے گا۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور دیکھو ہمارے اندر وہ بھی ہیں جو فرما بردار ہیں اور وہ بھی ہیں جو بے انصافی کرتے ہیں۔ یہ قسط کے لفظ کے ساتھ سمجھ لیجئے، جب یہ ثلاثی مجرد میں آتا ہے تو قاسط اس میں فاعل بنا، وہ ناانصاف کے معنی میں ہے، یہ باب افعال کے خواص میں سے ہے، سلب ماخذ اس کو کہتے ہیں۔ جب باب افعال میں آئے گا تو اس کے معنی ہے عدل و انصاف، اور جب ثلاثی مجرد میں آئے گا تو نا انصافی۔ قاسطون فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، جو لوگ اسلام لے آئے، اطاعت قبول کر لی، تو انہوں نے تو گویا کہ ڈھونڈ نکالی خیر کی راہ، نیکی کی راہ انہوں نے تلاش کر لی۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، اور جو بے انصاف ہے، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، وہ لوگ جو ہے پھر جہنم کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ یہاں تک ان کی تقریر ہے جو انہوں نے تبلیغ کی ہے۔ اب جو بات آگے آ رہی ہے یہ خود اللہ کی طرف سے کلام ہے۔ أَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اور یہ کہ یہ اگر لوگ اپنے اس طریقے پر جو طریقہ انبیاء کا تھا، جو آدم نے دیا تھا، جو نوح نے دیا تھا، یہ چلتے رہتے تو ہم انہیں خوب پلاتے، پانی بھر بھر کر خوب سیراب کرتے ان کو۔ یہاں لفظ طریقت آیا ہے قرآن میں، شریعت، طریقت۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، شریعت اور یہ طریقت، دونوں کا مفہوم ایک ہے، طریقہ اور شریعت، لیکن یہ کہ اس کا استعمال ہو رہا ہے کہ شریعت سے مراد لی جاتی ہے جو دین کی کا قانون ہے، اس کے ظاہری پہلو، قانونی پہلو، اور طریقت اسی کے باطنی پہلو کا نام ہے کہ ایک نماز ہے، وضو کیسے کرو گے، کیا فرائض ہیں، کیا نوافل ہیں، کیا کام رہ گیا تو وضو نہیں ہوا، یہ شریعت بتائے گی، یہ آپ کو فقیہ بتائیں گے، یہ آپ کو مفتی حضرات بتائیں گے۔ لیکن نماز کی اصل روح تو ہے خشوع اور خضوع، حضور قلب، یہ پھر طریقت کی طرف منتقل کر دیا گیا، بدقسمتی سے پھر ان کو پھاڑ دیا گیا، وہ علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ یہ سب چیزیں یکجا ہونی چاہیے تھی۔ اور جو ہمارے اولین صوفیاء ہیں وہ بہت بڑے عالم بھی تھے، ایسے نہیں تھے کہ صرف صوفی تھے، وہ بہت بڑے مفتی بھی ہوتے تھے، بلکہ اولین کیا، اس دور میں بھی جو میں نے آپ سے بتایا تھا کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، وہ مفتی بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، اور بہت بڑے مرشد بھی ہیں، میرزا مظہر جانے جانا شہید کے خلیفہ ہیں، اور یہ سب شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلسلہ ہے، سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ، اس کے بزرگ ہیں، تو وہ ہیں وہ جامع صفات لوگ۔
لنفتنہم فیہ، اور یہ بھی جو ہم کو پانی پلاتے اور سیراب کرتے، یہ بھی اس لیے تاکہ ان کو اور جانچے اور پرکھے اور امتحان لے۔ ایک امتحان غربت میں ہے، ایک امتحان کمندگری میں ہے، ایک امتحان فاقے میں ہو رہا ہے، ایک امتحان ہو رہا ہے کہ کثرت سے ہم نے دے رکھا ہے۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، اور جو کوئی بھی اعراض کرے گا اپنے رب کے ذکر سے، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، تو وہ چلے گا، وہ ڈال دے گا اس کو چڑھتے عذاب میں، اللہ تعالیٰ ایسے عذاب میں صعدا، جس کی شدت بڑھتی چلی جائے گی۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور دیکھو مسجدیں اللہ کے لیے ہیں۔ مسجد سے مراد مسجد سجدے کی جگہ بھی ہے، اور مسجد سے مراد سجدے کے یہ اعضاء بھی ہیں، یہ پیشانی اور یہ ناک اور یہ ہاتھ اور یہ پاؤں، ایڑیاں، وہ پنجے، یہ سارے جو ہیں یہ سجدے کے جو جسم کے حصے ہیں۔ یہ مسجدیں بھی اور سجدے کی جگہ بھی للہ ہے، سب اللہ کی ملکیت ہے۔ فلا تدعوا مع اللہ احد، اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو مت پکارو۔ وانہ لما قام عبد اللہ یدعوہ قالوا یکونون علیہ لبدا، اور یہ اب یہاں پھر قول آ گیا ہے انہی کا جنات کا کہ جب وہ عبداللہ کو ہم نے دیکھا، وہ کھڑا تھا، وہ قرآن پڑھ رہا تھا، وہ نماز پڑھا رہا تھا، لما قام عبداللہ یدعوہ، اسے پکار رہا تھا اللہ کو، اللہ کا بندہ، قالوا یکونون علیہ لبدا، وہ تو ایسے ہو رہے تھے سننے والے گویا کہ اس کے اوپر ٹھٹ کے ٹھٹ جمع ہو جائیں گے وہاں پر، لیکن یہ کہ وہ ایمان نہیں لا رہے تھے۔ قل انما ادعو ربی، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو میں پکارتا ہوں اپنے رب کو، ولا اشرک بہ احدا، اس کے سوا میں کسی اور کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہہ دیجئے مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے تمہارے لیے، نہ کسی نقصان کا اور نہ کسی راہ پر لانے کا، میں تمہیں ہدایت نہیں دے سکتا۔ وہ آیت یاد کر لیجئے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے جسے بھی چاہیں، وہ تو اللہ ہی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، کہہ دیجئے میں ہرگز نہ پاؤں گا کہ مجھے اللہ کے سوا کوئی پناہ دے سکے، یجیرنی من اللہ احد، اللہ کی پکڑ سے بچانے کے لیے مجھے کوئی پناہ دے سکے میں نہیں پاؤں گا، ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور اللہ کے سوا میں کہیں جو ہے کوئی اپنا سر چھپانے کی جگہ نہیں پاؤں گا، الا بلاغا من اللہ، فریضہ سر انجام دوں، اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو میں پکڑا جاؤں گا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم تو پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا، اور پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی۔ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، تو اس کے لیے تو پھر جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے جس چیز کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے، فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا، اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کون کمزور ہے مددگاروں کے اعتبار سے اور کون اقلیت میں ہے تعداد کے اعتبار سے۔ وہ تانے دیتے تھے نا کہ دیکھو محمد تمہارے پاس تو بیٹھے بھی ہوتے ہیں تو ہمارے کمی کاری بڑے لوور طبقات کے لوگ، اور وہ بھی چند ہوتے ہیں، دیکھو جا کے ابو جہل کی محفل بھری ہوئی ہے، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر، اس وقت معلوم ہو جائے گا من اضعف ناصرا واقل عددا۔ یہ سورہ مریم میں بہت تفصیل سے یہ مضمون آیا ہے۔ قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، کہہ دیجئے نبی مجھے یہ معلوم نہیں ہے، آیا جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جس چیز کی دھمکی دی جا رہی ہے، وعدہ اور وعید بنیاد ایک ہی ہے، اصل میں اصل الفاظ ایک ہی ہیں، وعید دھمکی، وعدہ، لیکن حروف اصلی وہی ہے۔ آیا وہ قریب آ چکی ہے اسے، یا ام یجعل له ربی امدا، یا یہ کہ میرا رب اس کے لیے ابھی کچھ مہلت دے، کوئی تمہاری رسی دراز کرے، یہ میں نہیں جانتا۔ یہ سورہ انبیاء کے آخر میں بھی آیا تھا، قل ادری اقریب ام بعید ما توعدون، کہہ دیجئے نبی میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب آ چکی ہے یا بھی دور ہے۔ عالم الغیب، وہی ہے غیب کا جاننے والا، فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، سوائے جس کو وہ چاہے اپنے رسولوں میں سے۔ یہ بہت اہم قانون ہے قرآن کا، اور اس میں سارا مسئلہ علم غیب کا حل ہوتا ہے۔ ایک بات تو یہ کہ ہمارے جو بھی بریلوی بھائی ہیں وہ بھی مانتے ہیں، 4 باتیں وہ مانتے ہیں، 3۔ میں نے ایک مرتبہ تحقیق کی تھی بڑی مفصل، جا کر بعد لوگوں سے ملاقات کی، ابھی میں طالب علم تھا، کہا دیکھیے ہم ثابت مانتے ہیں اس بات کو،
نبی کا علم ذاتی نہیں عطائی ہے، اللہ نے جو دیا وہی ہے۔ نبی کا علم قدیم نہیں حادث ہے، پہلے نہیں تھا پھر ہو گیا، اللہ نے دے دیا تو ہو گیا۔ اور نبی کا علم غیر محدود نہیں محدود ہے۔ میں نے کہا یہ تین باتیں جو شخص مان لے میرا اس سے اب کوئی جھگڑا نہیں رہا۔ لیکن ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے ایک ڈیفینیشن کر لی علم غیب کی، علم غیب وہ ہے جو بغیر کسی کے بتائے خود حاصل ہو جائے۔ اس اعتبار سے تو میرے پاس بھی علم غیب ہے، یعنی کسی کے پاس کوئی علم ہے ہی نہیں۔ ہمیں دیا اساتذہ نے دیا، حضور کو دیا اللہ نے دیا، جبریل کو دیا اللہ نے دیا، اس معنی میں تو ذاتی علم تو کوئی بھی نہیں مانتا کسی کا، علم تو دینے سے ہوتا ہے۔ البتہ علم غیب کسے کہتے ہیں؟ وہ چیزیں جو ہماری نگاہوں سے چھپا دی گئی ہیں، وہ عالم غیب ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، فرشتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ عالم غیب۔ تو نبیوں کو تو کچھ نہ کچھ حصہ اس کا دکھایا جاتا ہے تو نبی بنتے ہیں نا، ورنہ میرے اور نبی میں فرق کیا ہوا پھر؟ اگر میرا بھی علم وہی ہوتا ان السمع والبصر والفؤاد، تو میرے علم میں اور حضور کا بھی علم یہی ہوتا تو فرق کیا ہوا؟ حضور نے تو اس دوسرے علم کے اعتبار سے تو صاف کہہ دیا انتم عالم بامور دنیاکم، لیکن حضور کو معراج میں جنت دکھا دی، دوزخ دکھا دی۔ زمین پر رہتے ہوئے آپ نماز پڑھا رہے تھے، غالباً وہ جو کہ نماز پڑھائی جاتی ہے جبکہ بارش نہیں ہوتی، استسقاء کی نماز، اسی کے دوران اچانک ایک دفعہ آپ آگے بڑھے، لوگ حیران ہوئے کیا ہوا ہے، ایک دفعہ پیچھے ہٹے۔ لوگوں نے پوچھا بعد میں کہ حضور یہ نماز کا حصہ تھا، یعنی ہم بھی پھر صدا کیا کریں اس نماز کے اندر؟ نے فرمایا نہیں، اصل میں میرے سامنے جنت لے آئی گئی، اب بے اختیار میرا ہاتھ بڑھ گیا کہ میں اس کا پھل توڑ لوں، اور میرے سامنے اس کے بعد دوزخ لے آئی گئی اور اس کا جو بمکا آیا گرمی کا، اس سے میں بے اختیار پیچھے ہٹا۔ دنیا میں سیر کرا رہے ہیں، بہرحال یہ غیب ہی میں سے ہے۔ البتہ کل غیب یہ جو مانے اللہ نبی کے لیے وہ کافر ہے، اور وہ مانتے ہیں، بریلوی بھی مانتے ہیں، کل غیب کا کوئی سوال ہی نہیں۔ نبی کا علم محدود ہے، نبی کا علم حادث ہے، نبی کا علم عطائی ہے۔ تین باتیں مان لیجئے، باقی نبی کا علم کتنا تھا کتنا نہیں تھا یہ میں کون ہوں ناپنے والا، اور آپ کون ہیں ناپنے والے؟ دیا اللہ نے جو دیا، بتایا جو بتایا، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ۔ تو یہ عالم الغیب وہ ہے غیب کا جاننے والا، فلا یظہر علی غیبہ احدا، تو وہ نہیں مطلع کرتا اپنے غیب پر کسی کو، ہاں الا من ارتضی من رسول، سوائے اپنے رسولوں کے۔ کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ہم نہیں پڑھ چکے؟ ابراہیم کو بھی ملکوت دکھائے، حضور کو من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، جس کو رسول بناتا ہے، غیب کی خبریں دیتا ہے، پھر اس کے آگے اور پیچھے وہ اپنے باڈی گارڈ رکھتا ہے، چوکیدار رکھتا ہے۔ یسلک من بین یدیہ، اس کے سامنے بھی، ومن خلفہ، پیچھے سے بھی چوکیدار، حفاظت کرنے والے۔ لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربہم، تاکہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ انہوں نے واقعتاً اپنے رب کے پیغامات پہنچانے کا حق ادا کر دیا، جیسا کہ حضور نے پوچھ کر جواب لیا تھا، انا نشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ وکشفت الغمۃ ونصحت الامۃ، ہم گواہ ہیں۔ واحاط بما لدیہم، اور اللہ تعالیٰ